صلاۃ الخوف کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ یعنی مشرکوں کو بھی پتا تھا کہ صحابہ کرام کے نزدیک عصر کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، ان کے اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ان کو عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کو 2 حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ کو اس حدیث میں یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ جو گروہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے اپنا اسلحہ اتار دیا ہے، اس حدیث میں ایسا فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مورچہ زن ہے، جو دفاع کر رہا ہے، وہ اپنی ڈھالیں اور ہتھیار لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی گروہ ہتھیار لیے رہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ہی گروہ ہتھیار لیے رہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اور جو مورچہ زن ہے وہ بھی۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنا ہتھیار اتار دے، جو مورچہ زن ہے وہ پہنا رہے۔ لیکن زیادہ جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ دونوں گروہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، کیونکہ صلاۃ الخوف ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو نماز میں اپنے بچے کو اٹھانے کی ماں کو اجازت ہے۔ اب دیکھیں تو ہر کوئی تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، لیکن وہ ماں جس کا بچہ بہت رو رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ بچے کو رونے دو، اس کو اٹھانے کا حکم ہے، کیونکہ اب ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں گے۔ اب دشمن سامنے ہے اور نماز پیچھے پڑی جا رہی ہے تو مورچہ زن لوگ سامنے کھڑے رہیں گے، فرنٹ لائن پہ کھڑے رہیں گے تاکہ ان کی سیفٹی کی جا سکے۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام نے تو اپنی نماز 2 رکعت سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر خوف زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کریں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو امام کی تو 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، جو عبداللہ بن عمر ہیں یہ کہتے ہیں امام کی تو 2 رکعت پوری ہو گئیں، لیکن جو گروہ تھے انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی، تو جیسے جیسے ان کو موقع ملے وہ اپنی 1 رکعت اور پڑھ لیں، وہ اب انفرادی طور پر اپنی اپنی پڑھ لیں۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خوف زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے، یا پھر پیدل، پیدل کیسے چلتے ہیں سلو واک کے ساتھ، یا پھر سواری پر، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، میدان جنگ میں ہی اس 1 رکعت کو کمپلیٹ کر لیں جو ان کی امام کے ساتھ رہ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ ان روایات کو پڑھیں گے تو تقریباً 6 سے 7 صورتیں صلاۃ الخوف کی ملتی ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ امام 4 رکعت پڑھے گا تو 2 پہلے گروہ کی ہو جائیں گی اور 2 دوسرے گروہ کی ہو جائیں گی۔ کسی بھی صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جو بہت کامن صورت ہے
اس کا ذکر ہم نے آپ کو کلاس میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے تو تمام روایات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 6 سے 7 صورتیں صلاۃ الخوف کی ملتی ہیں. پھر ایسا بھی ہوا کہ جنگوں میں نمازیں تاخیر پر بھی گئیں، ان کو جمع بھی کیا گیا. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ میدان جنگ میں ہر وقت لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی. لشکر ہوتے تو میدان جنگ میں ہیں، لیکن کوئی ٹائم جنگ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور کبھی معاملہ ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے. جب بہت زخمی ہو جاتے ہیں تو دونوں طرف کے لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی زخمیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے لڑائی تھم بھی جاتی ہے. اس ٹائم میں اگر نماز آئے گی تو صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی. لیکن اگر جنگ باقاعدہ چل ہی رہی ہے، مستقل چل رہی ہے، تو اس میں پھر نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن یہ واقعہ صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا تھا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تھی. اب فجر روشن ہو گئی، یعنی فجر کا ٹائم ہو گیا، لیکن لڑائی بہت شدید چل رہی تھی، تو نماز ہم پڑھ ہی نہ سکے. چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہم نے وہ نماز سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں تو دن بلند ہونے کے بعد فجر پڑھی جا رہی ہے، جماعت سے ہی ہو رہی ہے. بے شک ابو موسیٰ اشعری اس کو پڑھا رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دنیا و ما فیہا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ بسا اوقات میدان جنگ میں جماعت سے نماز ممکن نہیں ہوتی تو پھر انفرادی طور پر پڑھنے کا بھی حکم ہے. پیادہ ہو تو پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. سوار ہے تو اپنی سواری پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اشارے سے نماز پڑھنا پڑے تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اشارے سے نماز پڑھنے کی جو ضرورت ہے وہ سواری پہ جو شخص سوار ہے اس کو بھی درپیش ہو سکتی ہے، یا پھر میدان جنگ میں جو زخمی ہو گیا ہے اس کو بھی درپیش ہو سکتی ہے کہ وہ اٹھ ہی نہ سکتا تو اب وہ اشارے سے پڑھے گا، بالکل اسی پیشنٹ کی طرح کہ جو اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا. تو یوں تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. بس صلاۃ الخوف کے حوالے سے بہت ساری جو صورتیں ملتی ہیں وہ اسی لیے بھی ہے کہ جیسی سچویشن ہے ویسی بھی صورتحال کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ نماز کا نقصان نہ ہو. اور آپ دیکھیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی خاص مدد بھی اس کو آتی ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہاں سے آپ کو کفار کی جو سوچ ہے، ان کی جو نیتیں ہیں، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کافر جیسے ہی کسی مسلمان کو غافل پائے گا وہ اس کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. اسی لیے میدان جنگ میں تو ان سے الرٹ رہنے کا بہت زیادہ حکم ہے، کیونکہ ان کی تو نیت یہ ہوتی ہے، ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یک بارگی ہی حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. یہ یک بارگی حملے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہی چوٹ میں جیسے ہی وہ غافل نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف جیسی نعمت دے دی مسلمانوں کو کہ نماز میں بھی وہ کیا لگ رہے ہیں؟ مجاہد ہی لگ رہے ہیں، اسلحہ لیے ہوئے ہیں. ایک گروہ دفاع کرنے میں لگ گیا، ایک گروہ نماز پڑھنے میں لگ گیا. تو دیکھا جائے تو کفار کی جو پلاننگ تھی کہ جیسے ہی مسلمان نماز پڑھنا شروع کریں گے ہم ان پر تیروں کی بوچھار کر دیں گے، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے. اور یہ نماز توڑیں گے تو نہیں، یہ تو پتہ ہے، کیونکہ ان کو نماز تو ایسی پیاری ہے، کتنے پیارے تو ان کے اپنے بیٹے بھی ان کو نہیں ہیں، اپنے باپ بھی ان کو نہیں ہیں. نماز اتنی پیاری ہے ان کو. جو میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی، اس میں کفار کیا پلان کر رہے تھے
ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، سارے کے سارے جماعت سے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. وہی آئیڈیل سچویشن میں نماز پڑھی، دشمن دیکھتے رہے اور ان کو یوں ہوا کہ ہم نے تو ان پر حملہ کرنے کا موقع مس کر دیا. انہوں نے پلان کیا کہ اب تو نیکسٹ عصر کی نماز ہے جو ان کو بہت پیاری ہے، اب جب یہ عصر پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، بس ختم جنگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا جو آپ اس آیت میں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. میں کبھی کبھی اس واقعے پر غور و فکر کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نماز کے ساتھ محبت تھی نا صحابہ کرام کی، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی کہ ہم کھڑے کن کے سامنے ہیں، دشمنوں کے سامنے ہیں، کوئی بھی تیر آ کے ہمیں لگ جائے گا، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی انہوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بہترین طریقہ بتا دیا کہ نماز بھی نہ چھوڑیں اور جنگ بھی جاری رہے. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا